السلام علیکم ناظرین، یوشا منیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے سوال کر کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے یہ جو میری گنج ہے اس کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کرنا، کیونکہ یہ پھر سنجیدہ بات ہو جائے گی۔ سنجیدہ باتیں ہم نے کرنی نہیں ہیں، ہم نے صرف شغل مذاق کرنا ہوتا ہے، تو سنجیدہ بات آپ کریں گے تو پھر بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ تو جناب، آج کے پروگرام کے اندر، آج کی ویڈیو کے اندر ہم کوئی لمبی چوڑی نہیں یار، کوئی بنیادی سی بات کریں گے۔ بنیادی بات یہ کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے اور کس طرح سے اس کو چلنا چاہیے، ہمارا سوچنے کا پیٹرن کیا ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے ارد گرد، اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو بنیادی طور پہ جو جمہوریت کا بنیادی تصور ہے وہ اس سے بھی واقف نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو اپنے ارد گرد یہ بات کہتے ہوئے بہت سے لوگ دکھائی دیں گے جو یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یار اس ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے ایک فوجی آنا چاہیے جو ساروں کو لمکا لمکو دے، جو ساروں کو پھینٹیاں لگائے، جو ساروں کو پھانسیاں دے دے، پھر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ جی اگر سارے مولویوں کو پکڑ کے مار دیا جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ اگر سارے سیاستدانوں کو مار دیا جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو یار یہ مارنے مورنے والا چکر جو ہے یہ آپ اس سے باہر آ جائیں۔ مارنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ اگر کسی نے کوئی جرم کر دیا ہے اور وہ مشہور ہو گیا ہے، جرم وائرل ہو گیا ہے، مثال کے طور پہ وہ زینب کے ساتھ ریپ ہوا، تو اس کے قاتل کو سزا دینے کے لیے جناب دستی کہ جی پھانسی دے دیں اس کو۔ میں بالکل یہ بات سمجھتا ہوں کہ یہ جرم بہت سنگین تھا، لیکن پھانسی جو ہے وہ حل نہیں ہوتا کسی چیز کا۔ ہم نے پھانسی دے دی، زینب کے قاتل کو پھانسی ہو گئی، تو کیا یہ کام رک گیا؟ نہیں رکا نا۔ تو دیکھیں، یہ بڑی بنیادی سی بات ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ قتل کرنے سے جرم نہیں رکتے، مارنے سے نہیں جرم رکتے۔ جرم رکتے ہیں کہ اس طرح کا ماحول پیدا کر دیا جائے کہ جس میں جرم نہ ہو سکے۔ اب اس طرح کا ماحول کیسے پیدا کیا جائے؟ وہ ماحول پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کے لیے قانون برابر ہو۔ یہ بھی سارے بات کہتے ہیں کہ جی لوگوں کے لیے قانون برابر ہونا چاہیے۔ لوگوں کے لیے قانون جو ہے وہ کسی نے اوپر سے آ کے نافذ نہیں کرنا برابر، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اس کا سادہ سا طریقہ ہے، جو مہذب معاشرے ہیں انہوں نے یہ بڑی دیر پہلے ایجاد کر لیا تھا۔ سسٹم ہمارے پاس بھی وہی ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد خاص کر کے پاکستان کا آئین کوئی اتنا برا آئین نہیں ہے۔ اس کے اندر کچھ شکیں ہیں جو ظاہر ہے کہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آئین اب بہت بہتر پوزیشن میں ہے۔ اچھا سب پھر 18ویں ترمیم پہ بھی مسئلہ آ جاتا ہے۔ اب 18ویں ترمیم کیا چیز ہے؟ تو جناب 18ویں ترمیم بنیادی طور پہ 1973 کے، آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ 1973 میں پاکستان میں جو آئین بنا تھا اس سے پہلے ہر بندہ تو ووٹ ڈال ہی نہیں سکتا تھا۔ اس سے پہلے صرف ایک پرچی والا بندہ ووٹ ڈالتا تھا جو پنڈ کا چودھری ہوتا تھا، صرف وہ ووٹ ڈال سکتا تھا، ہر بندہ ووٹ نہیں ڈال سکتا تھا۔ تو 73 کا آئین ایک بہت بڑی نعمت تھی جس میں پاکستان کی ہر انسان کو ایک جیسا تصور کرتے ہوئے اس کو ووٹ ڈالنے کا حق دیا گیا۔ اس کے بعد آگے چلتے چلاتے جو بھی ضیاء کا مارشاء اللہ آیا، نواز شریف بے نظیر ہوا، اس کے بعد پھر مشرف صاحب آ گئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ چلنے ہی نہیں دے رہے تھے، تو جب مشرف صاحب گئے تو اس کے بعد نواز شریف اور زرداری نے بیٹھ کے طے کیا، بی بی کی شہادت ہو گئی کہ یار یہ ڈرامے بازی ختم ہونی چاہیے۔ تو ان دونوں پارٹیوں نے آپس میں مل کے یہ سوچا کہ یار ہمیں آئین میں وہ تمام راستے ختم کرنے چاہیے جن راستوں سے یہ فوجی بار بار ہمارے اوپر سوار ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کے علم میں شاید نہ ہو، 18ویں ترمیم کے اندر کوئی 250-300 کے قریب جو 1973 کا آئین تھا یا جو اس سے پچھلا آئین تھا، اس کی جو 250-300 شکیں جو تھیں وہ تبدیل کی گئی، اور ہر وہ شک جس سے کسی فوجی کے آنے کا چانس بنتا تھا اس کو ختم کیا گیا۔ مثال کے طور پہ زرداری صاحب اس وقت صدر تھے، اور ایک شک تھی آئین میں 58(2)B، اس کا سادہ مطلب یہ تھا کہ صدر صاحب جب چاہیں وہ اسمبلی توڑ سکتے ہیں۔
تو ہوتا یہ تھا کہ فوجی صاحب آ کے صدر صاحب کی کان پٹی پہ بندوق رکھ کے کہتے تھے کہ صدر صاحب سائن کر دیو نا اسمبلیاں توڑنے کی سمری پہ یا نہیں کرتے، تو وہ صدر صاحب سائن کر دیتے تھے۔ تو اس طرح کے مسئلے تھے پاکستان کے۔ تو 18ویں ترمیم کی گئی اور اس میں یہ سارے مسئلے ختم کیے گئے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آئین کا جو آرٹیکل 62 63 ہے، باڑھ ریٹ ختم کرنے کے لیے اس وقت زرداری صاحب نے کہا تھا کہ اس کو ختم کر لیتے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب نہیں ماننے تھے۔ تو اس کے بعد پھر ہوا کیا کہ اگلی حکومت آئی پیپلز پارٹی کی، گیلانی صاحب وزیر اعظم بنے، باڑھ ریٹ کے ذریعے نکال دیے گئے۔ پھر اس کے بعد نواز شریف کی حکومت آئی، نواز شریف کو بھی باڑھ ریٹ کے ذریعے نکال دیا گیا۔ یعنی اس کے بعد وہ ایک شک، اسی کے ذریعے سارا آپریشن ہو رہا تھا۔ نمبر ایک تو یہ میرا خیال ہے کہ جلدی سے جلدی اس شک کو بھی نکال دینا چاہیے، اور نمبر دو 18ویں ترمیم کی حفاظت اس وقت پاکستان کی حفاظت ہے۔ اگر 18ویں ترمیم کی حفاظت نہیں ہوگی تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر خان صاحب آج اٹھ کے کہہ دیں کہ 18ویں ترمیم کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دوں گا، میں ان کے ساتھ ہو جاؤں، تو میرے جو میرا مطلب ہے کہ جو تحریک انصاف کے دوست ہیں وہ اس بات کو سمجھو یار، ہمیں کوئی لڑائی ہے آپ کے ساتھ، ہماری کوئی دشمنی ہے، ہمیں کوئی فوج بڑی اچھی لگتی ہے۔ یہ جس وقت آپ لوگ فوج کے ساتھ اٹھ کے جا کے جفیاں ڈال رہے ہوتے تھے اور پاک فوج علامہ اقبال، تحریک انصاف، خادم رضوی، پاک فوج، انڈیا دشمنی، یہ سارا پیکج مل کے تحریک انصاف کا بنا ہوتا تھا، ہم لوگ تو اس وقت بھی یہ کہتے تھے کہ یار فوج کو نہیں ہونا چاہیے۔ تو جناب سادہ بات یہ ہے کہ جو بنیادی جمہوریت ہے نا یار، آپ 4 بندے بیٹھے ہیں، آپ 4 بندے ایک کمرے میں رہتے ہیں، تو آپ چاروں کی مرضی ہونی چاہیے نا کہ ہمارا جو لیڈر ہوگا یا ہم اس کمرے میں جس کی مرضی چلے گی وہ کون ہوگا، اور وہ کتنی دیر کے لیے ہوگا، اور وہ کس طرح آئے گا۔ تو یہ اصول کی بات ہے کہ ہم سب کو مل کے یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم کون ہوگا، ہمارے حلقے کا نمائندہ کون ہوگا، اور ان نمائندوں نے وزیر اعظم کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، اس کو کہتے ہیں جمہوری عمل، اس کے اندر جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، بے شک وہ الیکشن کے اندر ہوں، بے شک وہ پارلیمنٹ کے اندر جانے کے بعد کالوں پہ ہوں، واٹس ایپ کے اوپر جو میسج آتے ہیں دباؤ پڑتے ہیں، یہ ساری ہم نے ختم کرنی ہے۔ یہ بنیادی مقصد ہے ہمارا، تاکہ ملک کسی سیدھے پاسے کو جا سکے۔ تو اگر آپ لوگ اس بات کے اوپر آ جائیں کہ یار ہم نے کسی طریقے کے ساتھ جمہوریت کو بچانا ہے، تو پھر بات بن سکتی ہے، لیکن اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ کہیں کہ نہیں جی جمہوریت کو ہم نے بچانا ہے، اور اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی کے، کیونکہ جمہوریت میں سب سے زیادہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، تو بھائی جان آپ الیکشن میں آئیں، آپ الیکشن لڑیں، اگر آپ کی سیٹیں آ جاتی ہیں تو اچھی بات ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر خان صاحب کسی کھمبے کو کھڑا کر دیں گے تو اس کو ووٹ پڑ جائیں گے؟ سر وہ زمانے جا چکے ہیں، وہ زمانے کبھی تھے ہی نہیں۔ ایکچولی کھمبے کو ووٹ نہیں پڑتے ہوتے، پاکستان میں پولیٹکس ایسے چلتی نہیں ہے، ایون پاکستان کیا کسی بھی جگہ پہ اس طرح نہیں چلتی۔ بات ہوتی ہے سادہ سی، پاکستان میں ہمارے ہاں ووٹر کی ترجیح دیکھیں کیا ہے۔ ووٹر کی ترجیح یہ ہے کہ یار میرے کام ہوں، میرے گھر کے مسئلے مسائل سیٹ ہوں، میری چیزیں سیٹ ہوں، ٹھیک ہے، میری گلی میں کچرا اٹھانے والا آئے، یہ بنیادی ہیں۔ اس کے بعد پھر ملک کی پالیسی، باقی چیزیں، مولویوں سے تنگ آئے ہوئے لوگ، پھر مولویوں کے حامی لوگ، یہ سارے ملا کے فیصلہ کرتے ہیں۔ اس میں بڑے فیکٹر ہوتے ہیں۔ ایک حلقے میں نا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر آپ ایک حلقے کو دیکھیں گے نا تو قریباً کوئی غالباً 5 لاکھ 5.5 لاکھ کے قریب آبادی ہوتی ہے۔ اس 5 لاکھ کی آبادی کے اندر آپ کو پڑھے لکھے بھی ملتے ہیں، آپ کو ان پڑھ بھی ملتے ہیں، مزدور بھی ملتے ہیں، نوکری پیشہ بھی ملتے ہیں، کاروباری بزنس مین بھی ملتے ہیں، آپ کو وہاں پہ سماجی ورکر بھی ملتے ہیں، آپ کو شیعہ بھی ملتے ہیں، سنی بھی ملتے ہیں، جٹ بھی ملتے ہیں، رائی بھی ملتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کے ساتھ مل کے ایک حلقہ بنتا ہے۔ تو اس حلقے میں سے جو جینوئنلی بندہ جیتے گا نا، وہ بندہ غلط ہو ہی نہیں سکتا، وہ بندہ ایسا ہوگا جو ساروں کو جوڑنے والا ہوگا۔ اور اسی طرح وہ بندہ جب آگے جائے گا تو وہ آگے جا کے جب وزیر اعظم بھی بنے گا تو وزیر اعظم وہ نہیں بن سکتا جو بندہ سب کی پسند کا نہ ہو۔ تو اس لیے یہ بڑی بنیادی بات ہے، اس کو سپورٹ کریں، اس عمل کو سپورٹ کریں، ٹھیک ہے۔
یہ آپ کی بات درست ہے کہ انتخاب کے اندر دھاندلی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ 2024 کے انتخاب میں دھاندلی نہ ہو تو 18ویں ترمیم کی حمایت میں بات کریں، آئین کے حمایت میں بات کریں، اور جو 9 مئی کے ذمہ داران ہیں ان کو سزا ہونے دیں۔ کچھ نہیں ہوگا، کسی ایک بھٹو صاحب کو قتل کر دیا، ملک نہیں بند ہوا۔ پیپلز پارٹی آج بھی موجود ہے، بھٹو صاحب کو بھی مار دیا، بی بی کو بھی مار دیا، شاہ نواز کو بھی مار دیا، میر مرتضیٰ کو بھی مار دیا، پارٹی نہیں ختم ہوتی سر، پارٹی چلتی رہتی ہے۔ چیز جینون ہونی چاہیے، یہ آپ سب بھی مانتے ہیں اس بات کو کہ اگر خان صاحب کو خدا نہ خواستہ اللہ معاف کرے خان صاحب کو کچھ ہو جاتا ہے تو پیچھے پارٹی ٹھوس ہے، تو یہ کون سی پارٹی ہے؟ اس طرح پارٹیاں چلتی ہیں یار، یہ کون سی جمہوریت ہے؟ یہ تو فین کلب ہو گیا، یہ تو کلٹ ہو گیا۔ آپ لوگ اس بات کو، یہ بڑی بنیادی سی بات، اس بات کو سمجھ لیں۔ آج کے ولاگ میں صرف اتنی سی بات کرنی تھی، لمبی چوڑی باتیں نہ پھر بندہ بور ہو جاتا ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ یار ہمیں پراپر جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مسئلے ختم ہو جائیں۔ کبھی جناب یہاں سے اٹھا کے کسی کا فیس بک کا سٹیٹس لے آتے ہیں، کسی کا واٹس ایپ سٹیٹس لگا ہوتا ہے، تو جناب ساری دنیا، پوری قوم یوتھ جو ہے نا وہ اس کو ایسے مانتی ہے جیسے کوئی حدیث ہوتی۔ او بھائی جان نہیں ہے ایسا، وہ سعودی عرب کا بادشاہ تو حدیثوں کو بھی نہیں مان رہا، آپ لوگوں کے واٹس ایپ سٹیٹس کو بھی حدیث سمجھ کے مان لیتے ہیں۔ یعنی کہ خان صاحب کے حق میں کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو جائز ہے؟ عجیب قوم ہے یار، تھوڑا سا اپنا دماغ استعمال کریں استاد جی، کچھ بھی نہیں ہوگا، دنیا ویسی کی ویسی رہے گی، اور اللہ کرے کہ خان صاحب کو بھی ہدایت آ جائے، یہ بھی بڑی ضروری بات ہے، شاید آپ پھر ہی آپ لوگوں کو بھی سمجھ آئے، کیونکہ یہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب ایک بات کرتے ہیں پوری قوم پاگل ہو کے پیچھے چل پڑتی ہے، اور یار پیچھے آپ نے دیکھا نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ کبھی وہ ریاست مدینہ کہتے تھے آپ لوگ پھر ان کے حامی تھے، آج وہ جناب بابا لطیف وہ ان کے کارنامے بتا رہا ہے، وہ بابا لطیف کے بھی آپ خلاف گالیاں دینے شروع ہو گئے ہیں۔ کس کی ماننی ہے آپ نے؟ عدالتی فیصلہ مان لیں گے؟ کیا مانیں گے؟ کس بات پہ آپ کو پتہ چلے گا؟ کوئی کون سی گواہی؟ بڑھیوں کو، اس کی بیویوں کی گواہی بھی نہیں مانتے آپ؟ جس دن بشرا بی بی کر دے گی پریس کانفرنس اس دن مانیں گے؟ کسی دن تو ماننا پڑے گا نا آپ کو، کب تک چلتے رہیں گے اس طرح؟ مہربانی کریں یار، 12 منٹ ہو گئے ہیں، اگر آپ کو کوئی بات بری لگی ہو تو بھائی میں معذرت خواہوں، میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ کوئی بری بات نہ کی ہے، ہمدردی کی باتیں کی ہیں ساری، اور اگر آپ کو چینل پسند آیا ہے، باقی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو ان کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اگلی ملاقات تک کے لیے خدا حافظ۔